اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راول پنڈی اسلام آباد. ویورز 6 ستمبر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 6 ستمبر کا دن ہے، یوم دفاع پاکستان. یہ جو 6 ستمبر 7 ستمبر اور 8 ستمبر یہ جو 3 دن ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کے ایسے دن ہیں کہ یہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم اور دائم ہے، تو یہ جو دن ہیں یہ ایک یادگار کے طور کے اوپر ایک شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور پاکستان کی جو پہلی جو جسے کہتے ہیں کہ کسی جنگ سے ہمارا بالواسطہ پالا پڑا تھا، اور اس کے اوپر جو ہم نے ناقابل تسخیر میں نہیں کہوں گا، ناقابل یقین جو ہم نے دفاع کیا تھا، اس پہ دنیا اور جو کیونکہ اس کو تو کافی عرصہ ہو گیا، سن 1965 سے اب تک، تو نیو جنریشن تو نہیں جانتی، لیکن جو اس دور کے لوگ جو ہیں جو اب بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اس چیز کو ابھی بھی یعنی کہ یاد کرتے ہیں. اور یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے جو وار کالجز ہیں جس کے اندر ان کے آفیسرز ٹرین ہوتے ہیں، ادھر یہ پڑھایا جاتا ہے. یہ پاکستان کا یوم دفاع 6 ستمبر 7 اور 8 کا یہ لازمی ادھر پڑھایا جاتا ہے. تو بات کیا ہے، 6 ستمبر کے دن ایک بدمست ہاتھی نشے میں چور پاکستان کے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے، اور اس کے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ جو نشے میں چور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کل ناشتہ جو ہے وہ لاہور جمخانے میں کریں. یہ جناب بدمست ہاتھی جو ہوتا ہے پاکستان کی طرف چڑھ دوڑتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے جو صدر ہوتے ہیں اس وقت ایوب خان، انہوں نے ایک تقریر کرتے ہیں ریڈیو سے. اس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھا. وہ ریڈیو کے اوپر وہ تقریر جو ہی نشر ہوتی ہے، اس کے بعد کیونکہ جو سب سے پہلا حملہ ہوا تھا وہ لاہور کے اوپر کیا گیا تھا، اور جمخانے میں آگے انہوں نے ناشتہ کرنا تھا لاہور جمخانے میں. تو جو لاہور کے عوام تھے وہ ڈنڈے لے کر اور بارڈر کی طرف توڑ پڑے، اور اس کے بعد جو حال ہوا یعنی کہ جو دفاع تھا وہ ہم نے کر دکھایا کہ ہم نے ایک بدمست ہاتھی کو اس کی بارڈر کے اندر ہی روک کر ایک دفعہ دکھایا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ ہم پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ان پہ، یعنی کہ جنگ باضابطہ طور پہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات اس کے اندر بتاؤں گا راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے بارے میں. میں کوئی وہ نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک ریکارڈ کی بات بتاؤں گا کہ جس محاذ کے اوپر راجہ میجر عزیز بھٹی شہید جو تھے، جس محاذ کے اوپر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، ادھر دشمن نے 16,000 گولہ فائر کیا تھا. 16,000، یہ میں ایک فیگر بتا رہا ہوں کہ 16,000 آرٹلری سے گولہ فائر کیا تھا. اس کے مقابلے میں راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر نے صرف 4,500 گولہ فائر کروایا تھا. لیکن وہ جو 4,500 گولہ ہے وہ انڈیا کے افسران کو اور انڈیا کے جو اس وقت کے سپاہی تھے ان کو وہ بھولا نہیں ہوگا، کیونکہ راجہ عزیز بھٹی نے جو ایکوریٹ نشانے لگوائے تھے وہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے ترقی یافتہ ممالک کے وار کالجز کے اندر یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ راجہ عزیز بھٹی نے جو 4,500 گولہ فائر کرایا تھا وہ ایکوریٹ نشانوں کے اوپر، اور ایکوریٹ جس کو کہتے ہیں کہ جنگی حکمت عملی کے تحت انہوں نے وہ فائر کرایا. یعنی کہ 16 اور 4، یعنی کہ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم 25% بارود سے 100% کا رزلٹ لے رہے تھے، اور وہ جو تھے 100% سے 25% کا بھی رزلٹ نہیں لے سکے تھے. اسی طریقے سے 6 ستمبر جو ہوتا ہے جب پاکستان اس کا دفاع کر لیتا تو 7 ستمبر کو پاک فضائیہ جو ہے وہ میدان میں نکلتی ہے اور سر پہ کفن باندھ کے نکلتی ہے. یہ 7 ستمبر کا وہ دن ہے کہ جس دن انڈیا کے تمام ایئر ڈرم جہاں سے ان کے ایئر کرافٹ اڑ کر پاکستان پہ حملہ کرتے، وہ تمام کے تمام ان کے جو رن وے تھے وہ پاکستان ایئر فورس نے ادھیڑ کے رکھ دیے تھے.
اور جو ان کے طیارے جو رن ویز کے اوپر کھڑے تھے وہ پاکستان ایئر فورس نے تباہ کر دیے تھے. اور اس کے اندر ایک نامی گرامی نام ایم عالم صاحب کا بھی ہے کہ جنہوں نے ایک ناقابل تسخیر کام کیا تھا اور دشمن کے طیارے جو تھے وہ پلک جھپکتے میں گرا دیے تھے. تو 6 ستمبر کو آرمی نے اور 7 ستمبر کو ایئر فورس نے یہ کارنامہ انجام دیا. اب 8 ستمبر آ جاتا ہے. 8 ستمبر کو دشمن کے مقابلے میں بہت ہی قلیل، یعنی کہ اس وقت جو پاکستان نیوی تھی وہ 1:10 کا مقابلہ تھا. یعنی کہ اگر دشمن کے پاس 10 جہاز تھے تو ہمارے پاس 1 جہاز تھا پاکستان نیوی کے پاس. صرف ہمیں فوقیت ذرا سی جو حاصل تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس غازی نام کی ایک آبدوز تھی. لیکن اگر ہمارے پاس آبدوز تھی تو ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر بھی تھا. سن 1965 میں انڈیا کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر جس کا نام وکرانت تھا وہ موجود تھا. لیکن غازی نے پوری بھارتی نیوی کو بمبئی سے نکلنے ہی نہیں دیا اور اس نے اس طریقے سے دفاع کیا. یعنی کہ ایک غازی جو اس کا نام بھی غازی تھا، اس ایک غازی نے وہ کام کر دکھا دیا کہ دشمن آج تک سوچتا ہے کہ ایک غازی تھی اور اس نے پورا بمبئی ہاربر جو تھا وہ بلاک کر دیا. اور جو انڈین نیوی جو تھی جو بمبئی ہاربر میں موجود تھی ان کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور ایک ان کا جو جہاز باہر نکلا تھا اس کے اوپر غازی نے ٹارپیڈو فائر کیا تھا اور اس کے اندر آگ لگ گئی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ آگ تو پھر آگ ہے گی، تو ہندو جو ہے وہ آگ کو کراس کرنے کی ہمت تو نہیں. پھر دنیا کی تاریخ کے اندر دنیا کی جتنی آپ ہسٹری اٹھا لیں اتنی اس تاریخ کو پڑھنے کھنگال ڈالیں، کبھی بھی 100% فوج جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ میدان میں نہیں اتاری جاتی. لیکن پاکستان نیوی کے پاس اس وقت جتنے بھی فرگیٹ تھے یا ڈسٹرائر تھے وہ تمام کے تمام اترتے ہیں، بمبئی کا چکر لگاتے ہیں. یعنی کہ آن دا سرفس وہ بمبئی جاتے ہیں، وہاں سے وہ ٹرن لیتے ہیں اور جب پاکستان کے قریب پہنچنے لگتے ہیں تو دوارگا کا ایک شہر ان کو نظر آتا ہے جو سومناتھ کے نام سے مشہور ہے. ایک دفعہ محمود غزنوی نے ادھر کے سومناتھ کے مندر توڑے تھے اور اس کے بعد پاکستان نیوی نے سن 1965 کے اندر سومناتھ جو دوارگا جو ہے اس کا پرانا نام سومناتھ ہے، تو سومناتھ کے اوپر پاکستان نیوی حملہ کرتی ہے. اور ادھر جو ان کا جدید اور پاورفل راڈار تھا جو پورے پاکستان کے اوپر ایئر فورس کے اوپر نظر رکھتا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو یہ 6، 7 اور 8 ستمبر یہ جو 3 دن تھے اس کے اندر پاکستان نے انڈیا کو ناقابل یقین نقصان پہنچایا. ہوتا ہے پھر کیا ہے، جب پاکستان جو ہے بیٹل فیلڈ کے اندر انڈیا کی تباہی مچا دیتا ہے اور ان کی فوجوں کو نہ صرف پیچھے دھکیل دیتا ہے بلکہ انڈیا کے ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر ہم قبضہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ رشیا بہادر جو ہے وہ میدان میں کود پڑتا ہے کیونکہ یہ اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت ہمیں اسلحے کی سپلائی روک دیتا ہے اور رشیا جو ہے وہ جناب میدان میں آ جاتا ہے. اور رشیا جو ہے وہ جنگ بندی کی ان دونوں ملکوں کو، بلکہ جنگ بندی کی کیا میں سیدھے الفاظ کے اندر آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وزیر خارجہ جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے اور جنگ بندی کرا دی جاتی ہے 12-13 دن کے بعد. اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے تاشقند کے اندر. تاشقند معاہدے کے اندر رشیا جو ہے وہ انڈیا کو اتنا ریلیف دلاتا ہے کہ انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے لال بہادر شاستری نام تھا اس کو ادھر ہی تاشقند میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو علاقے ہم نے قبضہ کیے تھے وہ بھی واپس اور جو فوجیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر. تو بے مقصد قسم کی جو جنگ ہوئی تھی، یعنی کہ ویسے تو انڈیا نے تو کوئی مقصد حاصل کرنے تھے لیکن پاکستان نے اتنی قربانی بھی دی، اتنا دفاع بھی کیا اور ناقابل یقین دفاع کیا، فوج نے سرخرو کیا پاکستان کو. لیکن جو میدان جنگ کے اندر جنگ ہم نے جیتی تھی وہ تاشقند کی میز کے اوپر ہم نے ہاری اور بھٹو صاحب نے وہاں پہ یہ تمام علاقے جو تھے وہ انڈیا کو واپس کروائے.
ویورز یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں سن 71 کا، تو میں اپنی ایک ویڈیو کے اندر سن 71 کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہاں پہ یوم دفاع کی نسبت سے میں ایک بات بتا دوں کہ سن 1971 کے اندر 5 لاکھ انڈین آرمی اور 2 لاکھ بگٹی بانی کے جو گنڈے تھے، ان کا مقابلہ 45,000 فوج نے کیا ہے۔ پاکستان آرمی وہاں پہ 45,000 تھی۔ یہ جو 70,000 جنگی قیدیوں کا ذکر آتا ہے کہ پاکستان کے 70,000 جنگی قیدی بنائے تھے، اس میں PIA کا عملہ ہے، اس میں پولیس کا عملہ ہے، اس میں اسٹیٹ بینک کا عملہ ہے، اس میں دوسرے بینکوں کے عملے ہیں، اس کے اندر ریلوے کا عملہ ہے، اس کے اندر مطلب جتنے بھی عملے ہوتے ہیں، جتنے بھی محکمے ہوتے ہیں، یہ ان کے عملے بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ جو ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان نوکریاں کرنے گئے ہوئے تھے۔ فوج 70,000 نہیں تھی، فوج وہاں پہ 45,000 تھی، اور جب ہتھیار ڈالے گئے ہیں تو اس میں جو فوجی جوان تھے وہ 35 سے 36,000 کے قریب ہیں، باقی تمام جو تھے وہ سول سروس والے تھے۔ لیکن سن 71 کی جنگ کے اندر بھی پاکستان نے کوئی پیٹ نہیں دکھائی، ہماری فوج نے پیٹ نہیں دکھائی، ہماری فوج کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے مقابلہ کیا۔ 45,000 لوگوں نے 7 لاکھ لوگوں کا مقابلہ کیا، اور آخر کے اندر جب اسلحہ ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو جنرل نیازی صاحب نے ہتھیار ڈلوائے، جو یہ تنبا سجا کے اپنی ساتھ قبر میں لے گئے۔ اب بات یہ ہے گی کہ فوج اس کے اندر اگر آپ کہیں کہ موجود الزام ہے، تو فوج موجود الزام نہیں ہے۔ یہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ مغربی پاکستان سے بہت دور تھا، 1,700 کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، نہ کمک وہاں پہ گئی، نہ وہاں پہ گولہ بارود گیا، نہ وہاں پہ اسلحہ گیا، نہ وہاں پہ کوئی لاجسٹک سپورٹ ملی، جس کی وجہ سے یہ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو کرنی تھی آج 6 ستمبر کی نسبت سے۔ میں نے آج کوئی سیاسی بات یا وہ نہیں کی۔ بہرحال میں آپ کو یہ پھر بھی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جو پنجشیر ہے اس کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ علاقوں میں جسے کہتے ہیں کہ ریزسٹنس جاری ہے۔ 100% ابھی تک وہ نہیں ہوا، لیکن 90% کے قریب علاقہ جو ہے وہ طالبان کے اس ٹائم قبضے کے اندر ہے۔ تو اور طالبان حکومت جو ابھی تک اعلان نہیں کر سکے، اس کے اندر طالبان کا یہ مسئلہ ہے کہ جو طالبان کے کچھ اکابرین ہیں وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کر رہے جن کے خلاف وہ لڑتے رہے، میری عبداللہ وغیرہ سے، مطلب میری مراد ان لوگوں سے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے: ایک ہی نتوانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے، ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، ایک وہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر کے اندر عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے کرپٹ ججز کا بھی محاسبہ کریں اور ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ ان کی کرپشن کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ: پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔